ایک بادشاہ کی ایک بیٹی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت بدتمیز ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے لیے جب بھی کوئی رشتہ آتا وہ انکار کرتی کہ یہ میرے قابل نہیں ہے۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور اعلان کروایا کہ میری بیٹی سے شادی کے خواہشمند دعوت میں ضرور تشریف لائیں۔ کھانے کے اہتمام کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کے رشتے کے خواہشمند کو ایک جگہ کھڑا کیا اور اپنی بیٹی کو بلایا۔ شہزادی بہت ہی گھمنڈی انداز سے آئی اور ہر ایک امیدوار کو بہت ہی حقارت سے دیکھا اور ہر ایک پہ بہت باتیں بنائیں، طرح طرح کی باتیں کی، اس کی شکل کے بارے میں باتیں کی اور کہتی ہے کہ تم سے کون شادی کرے گا۔ اس طرح شہزادی نے وہاں آئے ہوئے تمام امیدواروں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کی اس بات پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اعلان کیا کہ میری بیٹی اب مانے یا نہ مانے، مگر میں اب جو بھی فقیر میرے دروازے پر آیا میں اس سے نکاح کر کے اس کو رخصت کروں گا۔ پھر وہاں سے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہاں پر ایک فقیر آیا اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، حلیہ دیکھنے میں بہت عجیب سا تھا۔ اس فقیر نے صدا لگائی، کچھ کھانے کو دے دو۔ بادشاہ نے اپنے خاص سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ فقیر کو اندر لے آؤ۔ فقیر اندر آ گیا اور بادشاہ نے اس کو کھانا کھلایا اور اس کو کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ فقیر تو خوش ہو گیا، مگر شہزادی بدحواس ہو گئی، رو رو کر پاگلوں والا حال ہو گیا اس کا کہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ مگر بادشاہ نے کہا میں نے تمہارے لیے بہت امیر امیر شہزادے بلوائے، لیکن تم نے ہر ایک کا مذاق اڑایا اور گستاخی سے پیش آئی۔ مہمانوں کے سامنے میں نے قسم اٹھائی تھی کہ تمہاری شادی اب کسی فقیر سے کروں گا۔ بادشاہ کے سامنے اب شہزادی کی ایک بھی نہ چلی اور بادشاہ کے غصے سے ڈر کر شہزادی نے ہار مانی اور قاضی کو بلایا اور فقیر کے ساتھ شہزادی کا نکاح کیا۔ شہزادی کو بولا کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ چنانچہ وہ فقیر شہزادی کو لے کر چل دیا اپنے گھر کی طرف۔ چلتے چلتے راستے میں ایک بہت ہی خوبصورت پھلوں سے بھرا ہوا باغ تھا۔ شہزادی نے پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ تو فقیر نے کہا جس داڑھی والے شہزادے کا تم نے مذاق بنایا تھا اور یہ کہہ کر رشتے سے انکار کیا تھا کہ تم سے شادی کون کرے گا، یہ باغ اس کا ہے۔ اگر تم انکار نہ کرتی تو آج یہ باغ تمہاری ملکیت ہوتا۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ پھر آگے شہر میں چلتے گئے، وہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت محل تھا۔ شہزادی نے پوچھا یہ عالیشان محل کس کا ہے؟ تو فقیر نے کہا یہ عالیشان محل بھی اسی شہزادے کا ہے، اگر تم اس کو انکار نہ کرتی تو وہ باغ اور یہ محل آج سب کچھ آج تمہارا ہوتا۔ شہزادی دل ہی دل میں بہت روئی کہ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا ظلم کر دیا، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر چلتے گئے آگے جنگل کے پاس ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ فقیر نے شہزادی کو کہا کہ اس میں اندر چلی جاؤ۔ شہزادی اس جھونپڑی کے اندر آ گئی تو فقیر نے کہا یہ میری جھونپڑی ہے اور اب تمہیں یہاں پہ میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ شہزادی نے کہا کہ نوکر کہاں ہے؟ فقیر نے کہا کوئی نوکر نہیں ہے، سارا کام تم خود کرو گی اور اپنے لیے اور میرے لیے کھانا بھی تم خود بناؤ گی۔ پھر فقیر نے شہزادی کو، کیونکہ کچھ کام نہیں آتا تھا، تو فقیر نے اس کی مدد کی اور شہزادی نے کچھ نہ کچھ کھانا بنا ہی لیا۔ چنانچہ پھر شہزادی ہر دن وہاں کے کام کرتی اور اس کا شوہر کا رویہ بھی شہزادی کے ساتھ بہت برا تھا۔ شہزادی کو مجبوراً اس کی ہر بات ماننا پڑتی تھی۔ فقیر نے کہا کہ میرے پاس اب پیسے ختم ہو گئے ہیں، اب تم کام کرو گی، پھر میں کچھ لکڑیاں لا دیتا ہوں، تم اس کی ٹوکری بناؤ۔ مگر وہ نہ بنا سکی۔ پھر اس نے سوت لا کے دیا کہ کپڑا بناؤ، وہ بھی وہ نہ بنا سکی۔ اس پر فقیر نے کہا کہ تم میرے بالکل کسی کام کی نہیں، تم ایک بیکار قسم کی عورت ہو، تمہیں کوئی کام کاج نہیں آتا اور میری غلطی ہے کہ میں نے تم سے شادی کی۔ پھر فقیر نے کہا میں تمہیں مٹی کے برتن لا دوں گا، وہ بازار بیچ آنا۔ لوگ جب ایک خوبصورت اور غریب لڑکی کو دیکھتے تو کچھ نہ کچھ اس سے خرید لیتے، اس کا گزر بسر ہو جاتا۔ برتن بہت اچھے بک رہے تھے کہ ایک دن
وہاں سے ایک بہت ہی بدمزاج سپاہی گزرا۔ اس نے مزار کے بیچ میں رکھے ہوئے برتنوں کو لات مار کر توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ ایسے راستے میں نہ بیٹھنا۔ شہزادی بہت روئی اور واپس آ کے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ شوہر سے بھی بہت ڈانٹ پڑی۔ پھر فقیر نے کہا کہ میں کل شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام مل جائے۔ دوسرے دن فقیر شاہی محل گیا اور شام کو واپس آ کر اس نے بیوی کو کہا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے باورچی مددگار کا کام مل گیا ہے، تم کھانا پکانے کی مدد کرنا باورچی کے ساتھ اور بچا ہوا کھانا میرے لیے اور اپنے لیے لے آنا۔ اور اس طرح ایک مغرور اور گستاخ شہزادی ایک مددگار باورچی بن گئی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، صبح سے لے کے شام تک وہ ڈھیر سارا کام کرتی اور شام کو بچا ہوا کھانا اپنے لیے اور شوہر کے لیے لے جاتی۔ شہزادی کو کچھ دن ہی ہوئے تھے محل میں کام کرتے ہوئے، وہاں کچھ شور شرابہ شروع ہو گیا کہ اس محل کے شہزادے کی شادی ہو رہی ہے۔ وہاں مہمانوں کا سلسلہ جاری تھا، ہر طرف شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی۔ شہزادی یہ دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی کہ اس کے لیے بھی کتنے شہزادوں کے رشتے آئے اور ہر ایک کو ٹھکرا رہی تھی۔ اب وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ میں نے اپنے ساتھ یہ کیا کیا۔ شام کو جب گھر جانے لگی تو شاہی محل کے دروازے پر ایک بہت عالی شان لباس میں ملبوس ایک شہزادے نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے آیا۔ شہزادی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شہزادی نے جب دیکھا اور غور کیا، یہ تو وہی شہزادہ ہے جس نے اس کا مذاق بنا کر رشتے سے انکار کیا تھا۔ ہمارے شرم کے شہزادی کا برا حال تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ شہزادی نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس شہزادے نے پھر شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ بولا، تم مجھے پہچانتی نہیں ہو؟ میں وہی فقیر ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا تھا۔ فقیر ہر وقت نقاب میں تھا، اس لیے شہزادی نے آج تک اس کو پہچان نہیں سکا۔ شہزادے نے کہا، میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے میں تمہارے اس غرور کو توڑنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا اور تمہیں غرور کا اچھا سبق مل گیا ہے، اس لیے تم یہ تمام پرانی باتیں بھول جاؤ۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور آ کے شہزادی کو تیار کیا اور اس کو باہر لایا گیا تو اس کے والدین بھی وہاں پہ موجود تھے اور سب مبارکبادیں دینے لگے، سب بہت خوش تھے۔ اب شہزادی مکمل طور پہ بدل چکی تھی، اس کا غرور اکڑ سب ختم ہو چکا تھا، اس کے دل میں لوگوں سے پیار پیدا ہو گیا تھا اور اب وہ اچھی اور نیک شہزادی کے روپ میں آ گئی تھی۔